بیسکلی آپ کو آج بریف کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ آف اکانومی پہ اور جو باتیں ہو رہی ہیں اکانومی کے اوپر، اور میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دوں گا جو کہ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں جیسے شہباز رانا صاحب اور مہتاب صاحب، اور جب ہماری گورنمنٹ ہوتی تھی تو انہوں نے بھی میرے ساتھ کام کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جی ہم پہلے ان کا جو 100 دن کا کریں گے۔ کیونکہ اس کی عمران خان صاحب ہر وقت بات کرتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن، اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ صرف اپوزیشن کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، اپوزیشن کی نیب انکوائریز ہو رہی ہیں، باقی جن کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے، سپریم کورٹ دوسرے کورٹوں نے کیا کہا ہے، اور ان کے اپنے منسٹروں نے کیا کہا ہے۔ پھر ان کا ایک امپاور پیپل ایٹ دا گراس روٹس، اس میں زیرو پروگرس، لوکل گورنمنٹ ریفارم کہیں بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو اس کو ختم کر دیا گیا اور کورٹ کے کہنے پہ اب وہ ریفارم کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کا ایک تھا کہ جی ہم ڈی پولیٹیسائز کریں گے پولیس کو، 5 آئی جی چینج ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی چینج پولیس میں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر آ جاتا ہے جی ریولیوشنائز ایکسیس ٹو جسٹس، زیرو جسٹس ریفارم ہے، ایک لیجسلیشن پہ ریفارم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کا ایک اور چیپٹر تھا میک پاکستان بزنس فرینڈلی۔ اب میں آپ خود سب جانتے ہیں کہ پاکستان کتنا بزنس فرینڈلی ہے، جہاں نیب ہر بزنس ٹرانزیکشن میں گھس جاتی ہے اور بزنس نہیں ہو پاتا اس ملک میں۔ اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں جی آپ پہ نیب کا کیس ہے اس لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو آپ کے فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے، آپ کا سینئر منسٹر اسد عمر کہہ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بات پتہ ہے۔ ٹرانسفارم کی انسٹیٹیوشنز، ایک انسٹیٹیوشن کوئی ٹرانسفارم ہوا ہو، پی آئی اے سے لے لیں، ریلوے لے لیں، اسٹیل مل لے لیں، کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ایک بتا دیں کہ کوئی ریفارم ہوا ہو۔ اس کے بعد جی فکس پاکستان انرجی چیلنج، انرجی چیلنج کا یہ حال ہے کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے 3 سال میں۔ تو یہ آپ نے کیا چیلنج اچیو کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جی جی۔ پھر اپ گریڈ اینڈ امپلیمنٹ نیشنل واٹر پالیسی، آج سندھ شور مچا رہا ہے کہ جی ہمارا پانی ہمیں پانی نہیں مل رہا، تو آپ نے کیا واٹر پالیسی بنائی ہے، کیا واٹر ریفارم کیا ہے، کیا چیز کی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اگین زیرو۔ ریوائیونگ مینوفیکچرنگ اینڈ فیسیلیٹیٹ ریپڈ گروتھ آن ایس ایم ای سیکٹر، اگین میں کہوں گا زیرو رزلٹ، نہ کوئی گروتھ ہے، نہ اس کی کوئی ریفارمیشن ہوئی ہے، نہ کچھ ہوا ہے۔ ٹرانسفارم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، کیا اس میں بھی زیرو پروگرس ہے؟ کوئی کووڈ کے دوران کوئی آن لائن پالیسی نہیں تھی، کوئی پالیسی نہیں تھی کہ اسکولنگ کیسے چلے گی، اپنی مدد آپ، ساری ایجوکیشن ملک میں چل رہی ہے۔ پھر جناب آپ کہتے تھے امپوز ایگریکلچر ایمرجنسی ٹو انکریز فارمر پروفیٹیبلٹی، سارے کراپ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور یو فرام اے ایگریکلچر ایکسپورٹنگ کنٹری یو ہیو بیکم این ایگریکلچر امپورٹنگ کنٹری۔ اب جی بلڈنگ 5 ملین ہاؤسز، اب میں آپ ڈونٹ نو آپ میں سے کسی کو ابھی تک کوئی گھر ملا کہ نہیں ملا، میں انتظار میں ہوں کہ کسی کو کوئی گھر ملے اور وہ کہے جی مجھے 5 ملین میں سے پہلا گھر مل گیا۔ اگین زیرو پروگرس، شاید کوئی اتھارٹی وغیرہ بن گئی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو اف سم تھنگ ہیز ہیپنڈ۔ پھر ریڈیوسنگ ڈیٹ ڈپینڈنس، یہ سارے ان کے چیپٹر ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، کوئی ابھی ہمارا چیپٹر نہیں آیا۔ اب ڈیٹ کیا تھا کہ جی ایوری پاکستانی از انڈر ڈیٹ آف 7% ان ٹرمز، سرکولر ڈیٹ ان گیس سیکٹر از اوور 300 بلین، پاور سیکٹر از 2.3 ٹریلین۔ تو یہ میں اچیومنٹ سمجھوں یا کوئی بہتری سمجھوں، آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد جی انٹرسٹنگ ہے آپ کا گلوبل ریلیونس کی یہ بات کرتے ہیں، انکریز پاکستان ریجنل اینڈ گلوبل ریلیونس، یہ ایک فارن پالیسی کا ایجنڈا ہے ان کا۔ اس میں آپ کس کے ساتھ ہماری گلوبل ریلیونس بہتر ہوئی؟ افغانستان کے ساتھ ہوئی،
ایران کے ساتھ ہوئی, چائنا کے ساتھ ہوئی, کہیں کوئی کسی ملک کے ساتھ مجھے بہتری نہیں نظر آئی کہ ہماری نیبرز کے ساتھ کوئی گلوبل ریلیونس بڑھی. کشمیر پالیسی آپ کی فیل ہو گئی, انڈیا نے کشمیر بلا لیا, ملیشین کانفرنس میں آپ نہیں جا سکے, آپ نے پتہ نہیں کیا اچیو کیا ابھی تک ایز میکنگ پاکستان گلوبلی ریلیونٹ. جی ایس پی کا اسٹیٹس خطرے میں ہے, پتہ نہیں ہمیں اب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا آفٹر دا اسپیچ دیٹ واز میڈ ان دی پارلیمنٹیرین ان ای یو پارلیمنٹ. پھر ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, ایک کرپشن کے بعد اسکینڈل دوسرے کرپشن کا اسکینڈل آتا ہے, کبھی رنگ روڈ کا اسکینڈل آتا ہے, کبھی شوگر کا اسکینڈل آتا ہے, کبھی ویٹ کا اسکینڈل آتا ہے, کبھی کسی اور چیز کا اسکینڈل آتا ہے. تو کوئی بھی ان کا انیشیٹو, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1027 دن ہو گئے ہیں اس میں کوئی ابھی تک کنسیڈریبل اچیومنٹ ہوئی ہے, سوائے گھڑی گھڑی یہ کہنے کے کہ نیب نے بڑے پیسے ریکور کر لیے. اب وہ بھی ہم امید ہے مجھے کہ ہمیں اکاؤنٹ مل جائے منسٹری آف فائنینس سے کہ ایکچولی نیب نے کن سے یہ پیسے ریکور کیے, وچ از اے مسٹری. اب میں آ جاتا ہوں جی فسکل مینجمنٹ پہ. آئی تھنک اٹ از ورسٹ, میں نے اتنی بری فسکل مینجمنٹ ابھی تک نہیں دیکھی. ٹیکس ریونیو 2019-2020 زیرو انکریز ان ٹیکس ریونیو ڈسپائٹ لیوی آف نیو ٹیکسز. 750 بلین کے ٹیکسز ابھی تک لگ چکے ہیں, اینڈ میجورٹی آف دیم تھرو آرڈیننسز. ایڈیشنل 150 بلین کے ابھی لگائے ہیں بیفور دا بجٹ, اور ہم ان کو ریگولرائز کریں گے فائنینس بل میں. اور یہ سارے جو شاید بل میں نئے ٹیکسز نہیں آئے, بٹ یہی ٹیکسز جو آلریڈی گورنمنٹ لگا چکی ہے ان کو ہم ابھی فائنینس بل میں ریگولرائز کریں گے ان دا فائنینس بجٹ. Management has resulted in fiscal deficit average of 8.6% in 2 years. In dollar terms, tax revenue growth is negative. اور یہ میں آپ کو بڑے انٹرسٹنگ انکشاف کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے. ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے ان کا ریونیو 2013 سے بھی کم ہے, اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ان year 18 the tax to GDP fell massively from 11.2% which stands now at 9.8%. مگر 18 ایئر سے بھی جی ڈی پی فردر گر گئی ہے 2020-21 میں. انکریز بوروئنگ, ایز اے ریزلٹ the nation has increased in borrowing. Debt to GDP ratio has gone to 87.2%. آپ کو یاد ہوگا رانا, یو یوز ٹو کوشچن دس کہ ہمارا اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے کہ آپ نے اگر 60% سے زیادہ کر چلے جائیں گے آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تو آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. وی ہیو کراسڈ 87.2 مائی فرینڈ, اور لاسٹ ایئر, اور مجھے جو ابھی خطرہ ابھی جو نظر آ رہا ہے وی ول ریچ 90.25 ان 21, اور اس کے بعد پتہ نہیں ویل بی ڈکلیئرڈ بینکرپٹ اسٹیٹ اور آئی ڈونٹ نو واٹ. ایکسپورٹ گروتھ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کو ہم نے انالائز کیا ہے. پیپلز پارٹی جب آئی تو 19 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2008 میں, گلوبل میلٹ ڈاؤن تھا, سب کچھ بند تھا, اور ہم نے بڑی کوشش کر کے, لیڈرشپ نے کوشش کر کے, پریزیڈنٹ زرداری نے کوشش کر کے, بزنس مینوں کو کانفیڈنس دے کے ہم نے کلوز کیا 25 بلین پہ 2013 میں, اور ہم 25 بلین دے کے گئے پی ایم ایل این کو. ایکسپورٹ آپ کی 25 بلین پہ کھڑی تھی اور اٹ واز آن اے ٹیک آف پوزیشن. اس کے بعد پی ایم ایل این آئی, انہوں نے اپنا کرتبی اختیار کیا, ہو گیا 1.1 ٹریلین تھا اور اب اٹ ہیز کراسنگ 2.3 ٹریلین. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2.3 ٹریلین سرکولر ڈیٹ
یہ کہاں سے پے ہوگا, کون پے کرے گا؟ یہ دس از اے بگ چیلنج فار دس گورنمنٹ. ویک اور اکنامک مینجمنٹ تو چھوڑ ہی دیں, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے. کانٹریکٹ پہ ریزلٹیڈ ان گروتھ 5.8 فالنگ ٹو 2.1, اور ایکچولی میں نے لاسٹ اپنے اس میں کہا تھا کہ وی آر ان نیگیٹو گروتھ, مگر اس پہ لوگ ناراض ہو گئے کہ جی نیگیٹو گروتھ آپ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی اٹ از نیگیٹو. آپ نکالیں آج کا پیپر پڑھیں کہ ورلڈ بینک امید کر رہا ہے کہ جی آپ 1.2 کریں گے اس سال, امید کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں گے. مگر آپ پتہ نہیں کس خوش فہمی کا شکار ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم 4% گرو کریں گے, ہم 5% گرو کریں گے وداؤٹ اینی بیسس. پھر آ جائیں آپ جو انٹرسٹنگ سیناریو ہے کووڈ, کیونکہ اب ہر چیز کووڈ کی نظر کر دی جاتی ہے. یہ باتیں میں کووڈ سے پہلے کی کر رہا ہوں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے میں نے جی 1.5 ٹریلین دیے ہیں. آئی ایم ایف ریلیف کہتا ہے جی 13.86 ملین دیے ہیں. ورلڈ بینک کہتا ہے جی 200 ملین دیے ہیں. ارے بھائی اگر یہ سب دیے ہیں, وائی وی آر ایٹ دی لوئسٹ ویکسینیشن ریٹ ان دا ورلڈ, وائی وی آر سفرنگ بیکاز آف دس کووڈ. لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن کرے جا رہے ہیں. امریکہ نے پورے لوگوں کو ویکسینیشن کر دیا اور کہا جی آپ جائیں جو مرضی آئے کرنا کریں, نو نیڈ فار لاک ڈاؤن. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے. آپ الشفا فون کریں, آپ کلثوم ہاسپٹل فون کریں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ویکسین ہی نہیں ہے. جب ویکسین آئے گی تو ہم آپ کو لگائیں گے. باقی گورنمنٹ میں آپ کا جب نمبر آئے گا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیسے آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں اور آپ ویکسینیشن میں ورسٹ ہے. یو آر دا لاسٹ نیشن آن ویکسینیشن. تو یہ مطلب کون سی چیز صحیح ہینڈل ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب میں تھوڑا آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں ہمارے ٹائم کا. شہباز, let me remember the time that we spent together. During PPP tenure, collection of taxes doubled. مجھے اچھی طرح یاد ہے collection of taxes doubled from 950 to 1990. And PTI کی جو انکریز جو یہ دکھا رہے ہیں, جو کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی ڈیکریز ہے, وہ 20% کلیم کر رہے ہیں. انیشیٹو آف احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں. یہ شروع کس نے کیا بھائی؟ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس کا آپ 10 دفعہ نام چینج کر دیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی رہے گا. لوگوں کے دلوں میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے. اور یہ سب سے بڑا پروگرام اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی ورلڈ بینک اپریشیٹ کرتا تھا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی اپریشیٹ کرتا ہے ورلڈ بینک, اور آج بھی اپریشیٹ کرتا ہے. دنیا کے ادارے اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم نے, آپ کو یاد ہوگا فسکل ڈیفیسٹ, ہم جب گئے 2013 میں, حالانکہ اٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم گلوبلی دیٹ آئی ہیڈ سین, وہ 6% سے اوپر ہم نے نہیں جانے دیا. اس کے باوجود سب کی سیلریاں ڈبل ہوئیں ہماری گورنمنٹ میں, پینشن ڈبل ہوئی, ہر گورنمنٹ سرونٹ کی سیلری ڈبل کی گئی ایٹ ایوری لیول آف دی گورنمنٹ سرونٹ. ایکسپورٹ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ہم نے کیا اچیومنٹ کی. ہماری 19 بلین ایکسپورٹ تھی اور 24 بلین پہ گئی. اینڈ اونلی اور ہاں جو 15 انہوں نے ڈبل 3 سال میں کیا, ہم نے 5 سال میں 7% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا. whereas 2 years of PTI added 15%. یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اتنا ڈیٹ ایڈ کر رہے ہیں نتھنگ ٹو شو. اور ریونیو کیلکولیشن, شہباب مہتاب آپ یہ کرتے ہیں کیلکولیشن, ذرا یہ بیٹھ کے میں نے ذرا کیلکولیشن کی کہ 4.1 ٹریلین کا ان کا ریونیو ہے اس سال. آپ کو پتہ ہے یہ ڈالر کتنے بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں 26 بلین ڈالر. آپ کو پتہ ہے جو ہمارا ریونیو تھا اس کے ڈالر 3.6 ٹریلین پہ ہم ریونیو چھوڑ کے گئے ان دی اینڈ, اور اس کے بنتے تھے 36 بلین ڈالر. آج ڈالر وائز وی آر 10 بلین روپیز شارٹ. تو بیسیکلی ڈالر وائز وی ہیو گون نیگیٹو ان دا ریونیو, روپی وائز وی مائٹ بی انکریزنگ, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ڈالر ڈیویلیو کیا اور آپ کا ریونیو بڑھ گیا. بٹ دا فیکٹ از 10 بلین ڈالر آج ہم شارٹ ہیں ریونیو 2013 سے. اب میں انٹرسٹنگ چیز بتانے لگا ہوں جو شاید آپ لوگوں نے ڈسکور نہ کی. آئی ایم ایف کے جو گورنر, یہ بیسیکلی آپ اس کو ایک اسکینڈل کہہ لیں جو کہ ابھی تک کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, اور انشاءاللہ اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے آپ لوگوں کی مدد سے.
ایک تو آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے، اور میری نظر میں کبھی میں نے ایسی پٹیشن نہیں دیکھی کسی گورنر اسٹیٹ بینک کے خلاف. یہ پہلی پٹیشن ہے جو ایک ریناؤنڈ اسکالر نے فائل کی ہے اگینسٹ دا گورنر اسٹیٹ بینک، اور اٹ از ان دا سپریم کورٹ. اور میرے ویو میں دس پٹیشن ریکوائرز پولیٹیکل اٹینشن، اور اس کو ہم ریز کریں گے اور اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے آگے چل کے. دوسرا، اب میں آپ کو ان کی اسٹیٹ بینک کی کارروائی بتانا چاہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکہ مارا گیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ، اس ملک پہ اور اس ملک کے لوگوں پہ. ایک تو انٹرسٹ ریٹ ہائیک کا آپ نے سنا ہوگا 13.25%. آئی ایم ایف نے کہا ہی نہیں آپ کو کہ آپ 13.25 کریں. آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ 12% کریں، دس از انف فار اس ایز پر آر ایگریمنٹ. اور یہ بھی میں سرپرائزڈ ہوں کیونکہ آج تک کبھی بھی ڈیورنگ آور گورنمنٹ آئی ایم ایف نے ہمیں کبھی بھی انٹرسٹ ریٹ پہ فورس نہیں کیا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں انٹرسٹ ریٹ کی کنڈیشن ڈالی جا رہی، اور یہ انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر 1.25 بڑھا دیا. وہ کیوں؟ یہ آپ سمجھیں گے کہ ایسا کیوں کیا گورنر نے. بھائی پاگل ہے کیا گورنر کہ اس نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے اوپر یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کوئی ڈیفرنٹ پلان تھا کہ یہ 13.25 سے کرنا کیا ہے. وہ کرنا یہ تھا کہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، میڈیم اینڈ شارٹ ٹرم پروفائلنگ کی انہوں نے، لونز کی، جس سے 300 بلین روپے کا گورنمنٹ کو نقصان ہوا ری پروفائلنگ سے. ری پروفائلنگ مینز کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ ایڈجسٹ کیے، ان کی ٹرمز ایڈجسٹ کی ان لونز کی اپنی کنوینئنٹ کے لیے. اور یہ 13.25 کا جو ڈرامہ ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا ہاٹ منی. وہ ہاٹ منی کا ڈرامہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے $2 بلین باہر سے منگوائے اپنے جاننے والوں سے یا جن کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے کہ آپ بھیجیں، میں آپ کو 13.25 انٹرسٹ ریٹ دوں گا. وہ ڈالر آئے ہائر ریٹ پہ. ہائر ریٹ مینز ڈالر اس وقت تھا 160 روپے کا. مزے کی بات دیکھیں آپ. اور اس کو انہوں نے 6 مہینے میں فارغ کیا ان $2 بلین کو. جب یہ شور مچا ہاٹ منی کا، ان کو کنورٹ کیا لوور روپی ریٹ پہ، اور ان کو یہ 13.25 انٹرسٹ ریٹ دیا گیا روپی میں، ان کو کنورٹ کیا گیا ڈالر میں اور واپس بھیجا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی یہ کام کرنے کے لیے، کس نے آپ کو اجازت دی یہ کام کرنے کے لیے، اور یہ کس کے تھے $2 بلین. اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. فائنانس کمیٹی کے یہ ایجنڈا پہ آئے گا سینٹ کی، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ کر کے ایکسپوز کریں گے کہ اس گورنر نے کیا زیادتی کی اس ملک کے ساتھ. آگے چلیں آپ. اور انٹرسٹنگ، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا. Subsequently, hot money left, including the and 13.25 was paid. اور آگے how IMF governor robbed government of Pakistan. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ تو 300 بلین تھا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ 700 بلین ہے جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں. اور اس گورنر کو ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کو یہی اسی ملک میں اس کو باہر بھی نہیں جانے دینا. دوسرے تو بستہ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے، اس کو ہم نے نہیں جانے دینا جب تک اس کا یہ حساب ہمیں نہیں دے گا. اور میں پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو کہوں گا کہ اس گورنر سے، اور یہ پی آئی بی بلز ہیں، آپ نے سنا ہوگا پی آئی بی بلز جو ایشو ہوتے ہیں، اس کا آپ سنیں. دی کیلکولیشن آف ٹی بلز آر بیسڈ آن 3, 5 and 10 years fixed rate of PIBs. One can assume that the normal level of T-bills yields is around 7.3. ان کے چینج کیے گئے ریٹس، ان کے ریٹس چینج کیے گئے، ان کے ٹرمز چینج کیے گئے، اور زیادہ انٹرسٹ دیا گیا، اور یہ ٹیکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھرا. اس کی بھی ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور اس 700 بلین کا حساب گورنر سے لیں گے. اس میں، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس گورنمنٹ کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. مجھے دکھ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو یہی نہیں پتا چلا کہ گورنر کر کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اور آپ کو
آ کے انہوں نے سٹوریاں سنائیں کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے، خان صاحب چیز بڑی تھنگز آر گیٹنگ بیٹر، اور آپ کو 1000 جو آپ کا پی ایس ڈی پی ہے آج 900 بلین کا، اس سے بڑا ٹیکہ گورنر نے اس ملک کو لگا دیا. آگے چلو جی. جی جی دس از بیسکلی ایکسپلینڈ ان دی پریزنٹیشن، اور اس میں کافی سارے لوگ انوالوڈ ہیں جو کہ ایکسپوز ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب نے جب یورو بانڈ کیا تھا، ہم نے وہ انویسٹیگیٹ کیا تھا 7.25 پہ اور 8.25 پہ. تو میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا تھا مجھے بتائیں یہ یورو بانڈ لیا کس نے، اور منسٹری آف فائنینس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کہا جی ہم آپ کو نہیں بتانا چاہتے. یہ بھی کہانی کچھ ایسے ہی ہے، اور اس کہانی میں بھی بینک بھی ایکسپوز ہوں گے، لوگ بھی ایکسپوز ہوں گے، اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی ایکسپوز ہوگا، اور اسٹیٹ بینک کے جو لوگ انوالوڈ ہیں اس کے اندر وہ بھی ایکسپوز ہوں گے. اور اس کی انکوائری کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا جناب، اس کی انکوائری سینٹ فائنینس کمیٹی کرے گی. یہ میں آج آپ کو بتا دوں. اگر کوئی اس پہ بنایا بھی گیا جوڈیشل کمیشن یا کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم خود اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور ہم خود اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیسے کیا اور کس کی اجازت سے کیا. اب میں آپ کے جو سب کی کنسرن ہے بیسک اسینشیل آئٹم ہوگا، آپ کو سب کو پتا ہوگا، مگر اس میں صرف جو کی باتیں ہیں وہ آپ سے کرنا. 26% پیپلز پارٹی، 31% پی ایم ایل این اور 40%، اور یہ کلیم کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کلیم کر رہا ہے کہ ہماری پاورٹی لائن 40% تک پہنچ چکی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، کہ ہو از کنسرنڈ کہ یار یہ اب ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا پاورٹی، لوگوں بنگلہ دیش کا پاورٹی لیول اوپر جا رہا ہے، ہمارا پاورٹی لیول نیچے جا رہا ہے. ویٹنام کا پاورٹی لیول اوپر جا رہا ہے، ہمارا پاورٹی لیول نیچے جا رہا ہے. مطلب یہ دوسری فگر جو اس میں دیکھتا ہوں کہ جی پیٹرول کے یہ شور مچاتے ہیں جی بڑا مہنگا ہو گیا. $100 پر بیرل تھا پیپلز پارٹی میں، 67 روپیز کا ہم بیچا کرتے تھے. 87 روپیز کا پی ایم ایل ایل، جس وقت لوئسٹ، اتنے لکی تھی پی ایم ایل ایل گورنمنٹ، سب سے سستا $20 $25 کا بیرل بیچا، 87 روپیز میں انہوں نے بیچا، اور آج یہ 109 روپے میں بیچ رہے ہیں. تو مطلب ہر طریقے سے اگر میں نمبرز دیکھوں تو تباہی ہے اس عوام کی، تباہی ہے اس ملک کی. شوگر کے سکینڈل آپ دیکھ لیں، 50 روپے میں مجھے یاد ہے ہنگامہ مچ گیا تھا پیپلز پارٹی میں، 50 روپے کی چینی ہو گئی، لٹ گئے جی، مر گئے جی، تباہ ہو گئے. آج ان کو دیکھیں جی 55 روپے، اور آج یہاں دیکھیں 70 روپے، 100 روپے تک چینی بک رہی ہے. اور ایوری بڈی از سیمنگ کہ جی وی ایکسیپٹ واٹ از ہیپننگ. تو یہ ان امپلائمنٹ دیکھیں، کوئی چیز میں کوئی انڈیکیٹر دیکھ لوں کہ جی وہ پیپلز پارٹی سے بہتر ہو، نہ پی ایم ایل این کا بہتر تھا نہ ان کا بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان دی اینڈ یہ تو پاسٹ کی باتیں ہو گئیں، وی شوڈ موو اہیڈ. آگے کیا ہونا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ کو آگے کا پلان جو ہمیں ہمارا پلان ہوگا، کیونکہ نو بڈی ہیز اسپوکن اباؤٹ دا وے فارورڈ. آئی فیل وے فارورڈ از ویری امپورٹنٹ فار اینی بڈی، فار اپوزیشن، فار گورنمنٹ. اف دے ڈونٹ ہیو اے وے فارورڈ دے ہیو نتھنگ. تو دے مسٹ نو واٹ ایگزیکٹلی نیڈس ٹو بی ڈن. ایک تو ٹیکس، آپ کو یاد ہوگا شہباز، کہ ہم نے نادرا کو بلایا تھا اور ہم نے لوگوں کی پروفائلنگ کی تھی، اور شروع میں 1 لاکھ لوگ نکلے. پھر سڈنلی مجھے نادرا کے کا فون آیا، چیئرمین ایف بی آر کا فون آیا کہ جی 1 ملین لوگ نکل آئے، جو پروفائل ہم نے دیا تھا، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس گھر ہے، جو ٹریول کرتا ہے، اور وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. تو جب تک آپ تھرو پراپر ٹیکنیکل وے آپ ڈیٹا نہیں کلیکٹ کریں گے کہ پاکستان میں ٹیکس پیئر کتنے ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دی پروفائلنگ دیٹ یو پرووائڈ ٹو نادرا، آپ کبھی ٹیکس فائلر بڑھا ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر انکریزنگ فائلرز ان پاکستان از نیکسٹ ٹو امپاسبل. نہ آپ کے ایف بی آر میں کیپیسٹی ہے، نہ آپ کی گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہے، کسی میں بھی کیپیسٹی نہیں. تو دس از دی کی
ٹو انکریز ٹیکس پیئرز ان پاکستان. پھر آ جاتے ہیں ہم سروس سیکٹر میں اور ہول سیل. یہ بھی آپ کا باہر ہے, اس کو بھی لانا انٹو دا سسٹم بہت ضروری ہے. نیو ٹیکسز یہ کہتے ہیں امپوز نہیں ہوئے, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ نئے ٹیکسز جو انہوں نے آلریڈی امپوز کر دیے ہیں وہ کر دیے ہیں. آگے اچھا جی, ٹوٹل نیو ٹیکسز انڈر پی ٹی آئی گورنمنٹ ہمارے حساب سے ابھی تک 900 بلین کے نئے ٹیکسز لگ چکے ہیں, اور جو آرڈیننس کی شیپ میں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہمیں ریڈیوس کرنے ہیں, ہمیں ٹیکس وائڈن کرنا ہے. آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ٹیکس پیئرز ہیں, اور جو لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ اس ایمبٹ سے باہر ہے. اور جب تک یہ ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھے گی, آئی ڈونٹ تھنک وی ول امپروو. تو یہ ایک پرائم تھنگ ہے دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ایگریکلچر کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے, کوئی فوکس نہیں ہے ایگریکلچر, اور پی ایم ایل این میں بھی کوئی فوکس نہیں تھا ایگریکلچر. تو آئی فیل ایگریکلچر پہ ہمیں فوکس کرنا ہے, ایگریکلچر امپروو کرنی ہے. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو این ایگریکلچر ایکسپورٹ کنٹری, ناٹ این امپورٹ کنٹری. اور یہ کئی دفعہ ہمیں زرداری صاحب نے کہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس ملک میں کوئی بھی چیز ایگریکلچر کی امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر از دا سیکنڈ تھنگ وی مسٹ کانسنٹریٹ آن. کوئی گورنمنٹ کا پلان نہیں ہے لوکل اور فارن انویسٹمنٹ پہ. مجھے سمجھ نہیں آتا ہاؤ کین یو رن اے گورنمنٹ وداؤٹ اینی پلان. بھائی واٹ از دا پلان فار انویسٹمنٹ, واٹ از دا پلان فار فارن انویسٹمنٹ, واٹ از دا پلان فار لوکل انویسٹمنٹ. وداؤٹ دیٹ ہاؤ کین یو رن اے گورنمنٹ. تو یہ بھی بہت ضروری ہے میرے ویو میں. اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, باقاعدہ ایک پلان بنانا چاہیے کہ جی اتنی ہماری اگین کہ ہم نے پی آر آئی اسکیم شروع کی تھی. شوکت ترین صاحب اس وقت ہمارے فائنانس منسٹر تھے, اور میں ان کی ٹیم کے اندر تھا جب بھی ہم نے پی آر آئی اسکیم پلان کی. اور وہ پی آر آئی اسکیم ہمیں 19 بلین پہ 20 بلین پہ, اس نے 10 بلین گرو کیا ہم نے ان دا ریمیٹنسز تھرو دیٹ پی آر آئی اسکیم. اور آج تک وہ پی آر آئی اسکیم چل رہی ہے اور سکسیزفل ہو رہی ہے. اور آپ روشن ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں, 7% انٹرسٹ دے رہے ہیں, کیا تیر مار رہے ہیں ڈالر پہ, آپ 7% انٹرسٹ دے رہے ہیں, اور فورن پاکستانیز کو کہہ رہے ہیں آپ یہاں اکاؤنٹ کھولیں اور 7% انٹرسٹ لیں. تو اس قسم کی اسکیمز آئی ڈونٹ نو کیوں دی جاتی ہیں پرائم منسٹر کو. کیا ان کو ان چیزوں سے سمجھ آتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی تیر مار لیا. بیسیکلی وہ ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. آئی ول اینڈ ہیئر جی, اینڈ آئی ایم اوپن فار کوسچنس. ختم ہونے کی سپورٹ میں تیار ہو چکی ہے کہ نیکسٹ جو بھی الیکشن ہوگی وہ وداؤٹ پینشن ہوگی. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے اس بارے میں بڑا کنسرن رہا ہے. تو کیا اسٹریٹجی آپ کی اس بارے میں, خاص کر وہ بتا دیں کہ باقی اپوزیشن کے ساتھ مل کے فائنانس بل کو روکنے کے حوالے سے آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہے, یا کسی سے بات چیت ہوئی ہے, یا آپ واک آؤٹ کر جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی پاس کریں گے؟
دیکھیں جی جہاں تک مجھے پتہ ہے چیئرمین بلاول صاحب نے یہ ڈیسیشن لیڈر آف اپوزیشن پہ چھوڑ دیا ہے. جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے میرا خیال ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو لیڈر آف اپوزیشن ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے واک آؤٹ کرنا ہے, ہم نے ہاؤس میں بیٹھنا ہے, ہم نے اپوز کرنا ہے, یا جو بھی وہ ڈیسیشن لیں گے, اینڈ دس از واٹ وی ول ڈو. سیکنڈ پینشن کا جی میں نے ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی قانون نہیں آیا. اگر ایگزیکٹو یہ ختم کر رہا ہے چیز اور پینشن کو ختم کر رہا ہے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ایگزیکٹو یہ کر سکتا ہے, بیکاز دے آر پروٹیکٹیڈ بائی لا ٹو ریسیو پینشن. آپ گورنمنٹ آفیسرس کی بات کر رہے ہیں جی, گورنمنٹ آفیسرز آر پروٹیکٹیڈ, اور اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وداؤٹ چینجنگ دا لا یہ نہیں ہو سکتا. اینڈ اف دے ٹرائی ٹو برنگ دس لا, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ول ایگری ٹو اٹ. جی نہیں, واک آؤٹ تو نہیں کریں گے سر. سی پیک کے اتھارٹی پہ واک آؤٹ آئی ڈونٹ نو کس لیے کیا تھا, بٹ سی پیک اتھارٹی از این اتھارٹی, اس سے پینشن کا کیا تعلق. مگر میں سمجھتا ہوں اگر وہ بیٹھیں گے بھی تب بھی پاس ہونا ہے کیونکہ نمبرز ہی نہیں ہے تو پاس تو ہونا ہے. جی جی ایکٹ والا جو ہے نا بات کریے گا. موجودہ حکومت کا یہ الزام ہے کہ اتنی امپلائمنٹ کی پی آئی اے میں, اسٹیل مل میں, دیگر اداروں میں, خصوصاً پیپلز پارٹی, تو ان کا یہ بتایا کہ اب وہ جو ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہے ہیں. ڈاؤن سائزنگ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ اس کی ڈاؤن سائزنگ, ادارے ہی بند ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی ڈاؤن سائزنگ. اور ریلوے کا میں انٹرسٹنگ فنومنا بتا دوں جو شاید لوگوں کو نہیں پتا, ریلوے کی تنخواہیں فائنانس منسٹری دیتی ہے, ریلوے نہیں دیتی. ریلوے کے بجٹ سے نہیں جاتی ان کی تنخواہیں. تو اس کی ڈاؤن سائزنگ کیا کرنی ہے پتہ نہیں. اٹس پارٹ آف, آپ یہ کہہ لیں ریلوے از پارٹ آف دا بجٹ. ریلوے از این آرگنائزیشن جو کہ آپ کو نظر آتی ہے ایز این آرگنائزیشن, بٹ اٹ از پارٹ آف دا گورنمنٹ. جہاں کی پی آئی اے کا جہاں تک لوگ میرے حساب سے وہ بھی بند ہے, اسٹیل مل بھی بند ہے. لوگوں کو ان کی جو بھی بنتی ہے گریجویٹی پینشن وہ دے کریں, ختم کریں. اب تو مطلب ادارے ہی ختم ہے. بہت ساری چیزیں وفاقی حکومت کی ہیں, بہت ساری چیزیں صوبائی حکومت کی ہیں. کچھ سروس ٹیکس کے حوالے سے, زرعی شعبے کے حوالے سے, پانی واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی جو ہے صورتحال وہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے, کیونکہ شارٹیج ہے, مس مینجمنٹ ہے, پانی کی وہاں کمی کی شکایات ہیں, اور اسی طرح زرعی شعبے کے دیکھیں میں اس وقت سندھ گورنمنٹ کے لیے ایکچولی یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا. آئی واز اسٹیٹ آف اکانومی پہ ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, اور پانی پہ اگر شازیہ بولنا چاہیں. دیکھیں پانی پہ صرف بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت 1991 واٹر اکارڈ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. سندھ کا یہ ایک بڑا سادہ مطالبہ ہے, ہم نے کوئی چاند تارے توڑ کے لانے کی بات نہیں کی ہے. ایک معاہدہ ہے جس پر پیپلز پارٹی کو بالکل ریزرویشنز نہیں, لیکن باوجود اس کے یہ معاہدہ سی سی آئی سے اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے پاس کرایا. ہم چاہتے ہیں کہ 91 اکارڈ کا معاہدہ امپلیمنٹ ہو جو اس وقت وائلیٹ ہو رہا ہے. 91 اکارڈ کے تحت ارسا کا قیام عمل میں آیا تھا, اور ارسا کی بنیادی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پیرا 2 میں جو واٹر ایلوکیشن دی گئی ہے اس اکارڈ میں اس کو امپلیمنٹ کرائیں اور اس کو انشور کرائیں کہ تمام صوبوں کو وہ پانی مل سکے جو 10 ڈیلیز کی بنیاد پر واٹر اکارڈ میں درج ہے. لہٰذا ارسا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ارسا سے پوچھ تاچھ کرے کہ کیوں 91 اکارڈ اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیوں پانی کی شارٹیج ملک میں ہے باوجود اس کے لنک کنالز چلائی جا رہی ہیں, اور صوبوں کے اندر بالخصوص لوور ریپیرینس کے اندر تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت سندھ کے اندر پانی کی قلت اس قدر ہے کہ وہاں پینے کو پانی نہیں ہے, وہاں مردے نہلانے کو پانی نہیں ہے. آپ خود چلے جائیں گے, آپ میں سے کئی لوگ ڈاؤن اسٹریم کوٹری کے علاقے سے واقف ہیں. ہمارا ڈیلٹا سوکھ رہا ہے, وہاں کا سمندر ہماری زمین کھا رہا ہے, اور اس وقت بہت بری حالت ہے. آج بھی ایک جی ڈی اے کے ٹولے نے پریس کانفرنس کی ہے اور سندھ کے اوپر
काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं सिर्फ उस टोले से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इतनी ही बुरी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो क्या वजह है कि जितने बाई इलेक्शंस सिंध में हुए हैं पिछले दिनों, उसमें बड़ी बड़ी लीड से पीपल्स पार्टी जीती है। जो निश्चित पीटीआई ने कराची से जीती, जिस तरह भी जीती, वहाँ छठे या पाँचवें नंबर पर पीटीआई खड़ी हुई है। और बदीन के अंदर तो हाल ये है कि जो आज वफाकी वजीर कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ तो उनको फ़कत 630 वोट मिले हैं। तो अगर 640 होंगे सुहेल भाई, लेकिन ये हालत है, इतनी पतली हालत आपकी अपनी है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मुझे ये समझ नहीं आता कि वफाकी हुकूमत ये जो चंद एक जो सियासी यतीम हैं, इनके ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? अगर पैसा खर्च करना है तो सिंध की आवाम के ऊपर सिंध की हुकूमत के जरिए करे, जो कि सिंध का मुतालबा है। बड़ी जी बताओ सर। सर ये जो PI-20 की बात आपने की है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की गई हैं और रेट कहाँ से कहाँ तक लेके गए? वो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन की कॉपी दूंगा, ये हैदर आप अगर इसको एक्सप्लेन करें। सर थैंक यू। और अगर एक मेरा सेकंड सवाल भी है, क्वेश्चन ये है सर कि आपने कहा कि IMF की असेसमेंट है कि पॉवर्टी पाकिस्तान में 40% है, तो ये इनकी कौन सी रिपोर्ट के अंदर? जी जी, ये उनको दे। सर मेहताब साहब, पहली बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट, जो PIBs की यील्ड्स हैं और जो इन्होंने उसको मैनिपुलेट किया है 3 साल, 5 साल और 10 साल पे, वो 8.25%, 8.75%, 9.25% पे रखी है इन्होंने, जो कि जो नॉर्मल एवरेज यील्ड चल रही थी 7.30% की है। और जब आपने पॉलिसी रेट को 12% से 13.25% कर दिया तो आपने हम थोड़ी प्राइवेट सेक्टर के लिए ये दूसरी खिड़की से कर्जा ले रहे थे कि ये स्टेट बैंक से बोरो कर रहे थे थ्रू PIBs एंड ट्रेजरी बिल्स। तो बहुत सारे बैंकों ने इस पे माल बनाया इन कोलूजन विद द वाइसरॉय गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। और ये जो 700 अरब का जो डाका है, ये इसको बड़े एक फोरेंसिक तरीके से, और आपको हमने जो पॉइंट नंबर 3 बताया, आपको प्रेजेंटेशन की कॉपी ये देंगे, उसमें 7.30 से आपने बढ़ाकर यील्ड 7%, 1.5%, 3-3, 5-5 साल, 7 साल, 10-10 साल, तो ये 10-10 साल यील्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भरेगी। तो ये ऐसा फोरेंसिक तरीके से, ऐसा वाइट कॉलर नहीं, ये तो ब्लू कॉलर क्राइम है कि IMF का वाइसरॉय गवर्नर स्टेट बैंक। और एक बात मैं, आप लोग बड़े कवर करते हैं, आपको याद है जब सेनेट इलेक्शन हो रहा था, राना साहब, हफीज़ शेख साहब ने एक रात की तारीकी में एक ऑर्डिनेंस निकलवाया था जिससे कौमी सलामती शैटर हो गई थी, जिसमें था कि स्टेट बैंक गवर्नर को कोई पूछेगा नहीं, वो डिप्टी गवर्नर भी खुद लगाएगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खुद लगाएगा, वो पार्लियामान को भी जवाब देनी होगा, वो किसी को जवाब देनी होगा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये डाका था जो छुपाना था, हॉट मनी को छुपाना था, जो 300 अरब का वहाँ टीका लगा, 700 अरब का जो ट्रेजरी बिल्स में टीका लगा। तो ये एक हम मोहतात अंदाजे पे बता रहे हैं। और जो हॉट मनी एक्सचेंज रेट में जो कमाया गया है वो तो उसके लिए हमें 6 महीने चाहिए आपको डॉलर्स बना के, लेकिन आपको हम देंगे। आप 1000 अरब का मतलब है कि 900 अरब का PSDP इस साल देने जा रहे हैं, जो कि, तो आप इमेजिन करें कि 1000 अरब का ये टीका लगा गया, 300 अरब का वो बाबर साहब लगा गया तेल में, जो है दवाइयों में लग गया, 500-400 अरब का आटे में लग गया। तो ये टीके लगते लगते डिजिटल में सानिया लगा गई। तो ये टीके अगर हम इकट्ठे करें तो इससे पता नहीं पाकिस्तान के हर तूल और अर्ज तक वैक्सीन लग जाएगी, हर आदमी के घर में एक मोटरसाइकिल पहुंच जाएगा। तो आपको यही टीके लग रहे हैं, कोविड के नहीं लग रहे। कोविड के नहीं लग रहे। और कोविड के ऊपर जो हमने बताया आपको, करेंसी में आपको दिया है, वो पैसा आपने लोगों को कोरोना रिलीफ की मद में लिया। चंदे मांगने का हुकूमत का शौक है, बचपन से काम ही यही किया है। तो चंदा लिया, लेकिन चंदा एक डैम वाला भी था, वो चंदा लेके वहां चला गया। तो हम पूछते हैं तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं हम नहीं बता सकते 12 खरब कहाँ गया, देना नहीं चाहते, वो देना नहीं चाहते। इन्होंने क्या रखा है बजट में? इन्होंने $150 मिलियन रखा था, आपको याद है, पिछले बजट में, फॉर परचेज ऑफ कोरोना वैक्सीन। तो ये जो अरबों डॉलर आपने ले लिए पाकिस्तानियों की
اموات دکھا کر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے تھے کہ فگر بڑھے تاکہ ہمیں پیسہ ملے. تو یہ پیسے کا حساب دینا ہوگا اور ہم پارلیمان میں مانگیں گے. ہم کسی کمیشن میں نہیں جائیں گے, ہم کسی جوڈیشری میں نہیں جائیں گے. یہ نیب کی بھی استطاعت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنے بڑے چور ہیں, ایجپٹ میں ڈاکہ مار کے آئے ہیں. جو یہاں انہوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ ڈاکہ ہم پاکستان کے عوام اور پاکستان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہم خدمت کر رہے ہیں. آج ان کو نہیں پتا چلتا کہ ڈاکہ کون مار کے چلا جاتا ہے. کچھ ان کی اے ٹی ایمز نے مارا ہے, لیکن یہ آئی ایم ایف کے وائس رائے نے مارا ہے اور بینکوں کے ساتھ مل کے مارا ہے اور ابھی تک مار رہے ہیں. اور شوکت ترین صاحب نے, آپ کو پتہ ہے, اس حکومت میں قلم دان سنبھالنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ظلم کیا گیا, اس حکومت کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ بڑھا کے 13.25% پہ لے جائی گئی. تو یہ وہ فورنزک ڈاکے ہیں جو آپ جیسے ایجوکیٹڈ اور پڑھنے لکھنے والے جو صحافی ہیں وہ اس بات کو انڈورس کریں گے اور ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے. اور ان حقائق کی بنیاد پر, اور جو فوڈ انفلیشن ہے جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے دی ہے, اربن رورل یعنی رورل ایریاز میں 20 سے لے کے 24% تک مہنگائی ہو گئی ہے. آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر گروتھ پہ ہے. آپ عام آدمی سے پوچھیں, اس کی بجٹ دیکھیں, اس کے لیے مشکلات دیکھیں. تو آج آپ کے سامنے یہ معروضات رکھی گئی ہیں اور اس کے اوپر آپ سے سوال لے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اکنامک سروے آ رہا ہے پرسوں, ہم اس کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا حساب کتاب ہوگا اور بجٹ میں کیا ہوگا. جی شہباز, اچھا اجازت. ایک منٹ. بڑا سمپل بات ہے اجازت. آپ نے ایک ڈپازٹ دیا 7%, اس ڈپازٹ کا ریٹ میں نے بڑھا دیا 8% پہ, ٹھیک ہے نا, آپ کو 1% ایکسٹرا مل گیا, بس یہ ٹھیک ہے. لے مین کی الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اٹس اے فراڈ. جی 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 بالکل بنے گے, بالکل بنے گے. وہ میں بتا دوں, وہ سر ہے ڈیٹ ری پروفائلنگ. جو آئی ایم ایف اگریمنٹ تھا اس میں دو چیزیں کرنی تھی, ایک مہنگا ڈیٹ کو پے آف کرنا تھا اور اس کی ری پروفائلنگ کرنی تھی. کچھ بائیلیٹرل لینڈنگ تھی, کچھ G20 سے ریلیف تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈیٹ ری پروفائلنگ میں جس طریقے سے قرضے کو مہنگے کو ریٹائر کرنا تھا, انہوں نے وہ اس طریقے سے نہیں کیا, اور اس وجہ سے 300 ارب کی, آپ دیکھیں نا, حکومت جو کہتی ہے ہمارے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے, قرضوں کی ادائیگی میں ہمارا بجٹ چلا جانا ہے, پھر ہمارا دفاع ہے, پھر نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہے, اور آپ پھر پی ایچ ڈی پی کے لیے بورو کریں گے. تو یہ جو اسپیس ہے, جو فسکل اسپیس مل سکتی تھی ہیلتھ, ایجوکیشن, ان امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے, یہ ان کے کنٹرول میں تھی. لیکن کیونکہ یہ خود کنٹرول میں نہیں ہوتے, ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت میں کیا ہو رہا ہے. جو بیس نمبر ہے جو 700 کتنے ٹریلین کا وہ پی آئی بیز کے بڑی پروفائلنگ ہوئی ہے, اس کی نئے ریٹس کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا, تو وہ اس میں کیا وہ جی جی بالکل, وہ آپ کو دے دیں, آپ کو دیں گے, ہم کاپی دیں گے. یہ چیئرمین شپ دے دی ہے ہم نے. بڑے ہمارے سینئر سینیٹر ہیں طلحہ محمود صاحب. نہیں, میں ممبر ہوں, میں ایز اے ممبر ٹیک اپ کروں گا, اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی ول سپورٹ. دیکھیں یہ جو ایشو ہے, دیر از نو پالیٹکس ان اٹ. یہ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ٹیکہ لگا ہے, یہ تو میں پاکستان کو ٹیکہ لگا ہے. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ تو دس از ناٹ پولیٹیکل ایٹ آل. جی شہباز شریف صاحب کے حوالے سارا کام آپ نے کر دیا, آپ نے بات نہیں دیکھیں حوالے میں نے یہ نہیں کہا. ہاں ہاں
آپ کو صرف ان اے نٹشل بتاؤں کہ سندھ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر پانی کی تقسیم پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے 156. آئین کا جو 156 آرٹیکل ہے اس کے اندر کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ این ای سی نے کیا کرنا ہے. اگر میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں کہ the National Economic Council shall review the overall economic condition of the country and shall, for advising the federal government and provincial governments, formulate plans in respect amongst other factors ensure, یہ سنیے گا, balanced development. ٹھیک ہے نا بھائی, balanced development and regional equity. اب یہاں پنجاب سے بھی تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں, سندھ سے بھی, کے پی سے بھی, بلوچستان سے بھی کسی کا تعلق ہوگا. این ای سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس باڈی کے ذریعے اس ملک کے اندر بیلنس ڈیولپمنٹ کریں, ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ کریں, اور تمام جو اکائیاں ہیں وہ مضبوط ہو تاکہ وفاق مضبوط ہو. سندھ کا صرف کسی صوبے سے اختلاف نہیں ہے. جس صوبے کو کل چیف منسٹر صاحب نے کہا آپ 500 کھرب دے دیں کسی ایک صوبے کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عنایت جو ہے وہ سندھ کے اوپر بھی کرے. آپ نے موٹر وے کی بات کی, آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے صوبے کے اندر موٹر وے پروونشل گورنمنٹ بنا ہے. موٹر وے تو این ایچ اے کا کام, ہر صوبے میں این ایچ اے بنائے گی. تو یہی تو سندھ کا مطالبہ تھا. اور این ایچ اے کے اوپر چیف جسٹس کے ریمارکس بھی آن ریکارڈ ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیلنس ڈیولپمنٹ ہے وہ این ای سی کے تھرو نہیں ہو رہی. پی ایس ڈی پی کو اسی لیے کل سندھ گورنمنٹ نے ود ریزرویشنز کنڈیم کیا. جس طریقے سے پی ایس ڈی پی بنایا گیا ہے اس میں سندھ کے لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے. یہاں کوئی تعصب نہیں ہے, صرف ایک برابری کی بات ہے, اور وہ برابری کی بات آئین میں درج ہے. اس میں ورلڈ بینک کا کوٹ کیا ہوا ہے, آئی تھنک نیوز میں ہے یا اپنے ریکارڈر میں ہے کہ جی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 1.2% شاید پاکستان گرو کرے. تو انٹرنیشنلی تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آپ ایسی پولیٹیکلی باتیں کرتے ہیں, یہ آپ کے اور میرے لیے کنزمپشن کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں, میڈیا کے لیے, اور دیٹ از اٹ. تو اس میں کوئی انٹرنیشنلی تو دے دو کہ آپ کا کیا حال ہے. ان کو یا ڈرامے بازی کر کے ان کو آپ کنونس نہیں کر سکتے. دے دو کہ پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے, جو گروتھ ہے یا نہیں ہے. تو ان کو ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آئی ایم ایف کا ریپرزینٹیٹیو یہاں بیٹھا ہوا ہے, ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے, اے ڈی بی کا کنٹری ڈائریکٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے, یو این کا کنٹری, دے دو ایوری تھنگ کہ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان, اور وہ سب کنوے کرتے ہیں. ایمبیسڈر سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور بیسکلی میں آپ کو بتاؤں دس از پارٹ آف دا پرابلم. اور ہر گورنمنٹ میں ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. مجھے یاد ہے, رانا کو شاید یاد ہو کہ ایف بی آر سے فگر دیا گیا کہ جی اس سال ہم اتنا ریکور کریں گے, اس میں 200 بلین کا گیپ آ گیا. تو میں نے جب چیئرمین ایف بی آر کو بلایا, جب میں فائنانس منسٹر تھا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ 200 بلین کا گیپ کیسے آ گیا. اس نے کہا جی میں آپ سے اکیلا ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بالکل ملیں. وہ مجھے کہتا ہے جی ہمیں تو کبھی فگر دینے کی اپرچونٹی نہیں ملتی, ہمیں تو فائنانس منسٹری سے فون آتا ہے میاں اتنا فگر لکھ کے بھیجو گے تم ریکور کرو گے. تو جب اس طریقے سے آپ بجٹ بنائیں گے, اس طریقے سے آپ ملک چلائیں گے, تو آپ اپنے آپ سے, مجھے تو ڈے 1 سے پتہ ہے کہ میں جھوٹا بجٹ پیش کر رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب آج یہ کہہ رہے ہیں 5.6 ٹریلین یہ ریکور کریں گے. میں کہتا ہوں 5.6 ٹریلین کیا 4.6 ٹریلین بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. تو اینڈ میں یہی ہونا ہے کہ 500-600 بلین 1 ٹریلین کا شارٹ فال آنا ہے, اور ہماری سٹوری چلتی رہے گی. اور یہ میں 10 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں.
सलीम साहब आप आपने टच भी कर दिया उसको कि 2023 के अंदर जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% को क्रॉस कर रहा होगा, जो हमारा डेट रिटायरमेंट है वो 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर रहा होगा, जो हमारा सर्कुलर डेट है वो 3.8 ट्रिलियन को क्रॉस कर रहा होगा। तो उस वक्त की गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग हो सकती है? अगर आपकी गवर्नमेंट इस ज़माने में बन रही होगी तो क्या तैयारी हो सकती है? कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह बचाए उनको। आपका सवाल था बड़ा अहम पीएसडीपी के हवाले से, और शादिया साहिबा ने जो सिंध की बात की, आज प्लानिंग कमीशन में जो पूरी ब्रीफिंग ली गई है उसमें जो आपके सवाल से मुतल्लिका 2-3 बातें वो मैं बिल्कुल कॉपी भी दे देंगे। बड़ा अहम इंकशाफ जो सिर्फ 900 अरब का ये पीएसडीपी परसों छापने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये फेडरल है। उसके अलावा जो एनएफसी का शेयर है पंजाब का ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 445 बिलियन देंगे और 55 अरब उसमें फॉरेन एड है, तो 500 अरब पंजाब को मिलेंगे एनएफसी में, 321 अरब सिंध को मिलेंगे, बलूचिस्तान को 133 और केपीके को 248 अरब और 900 अरब का फेडरल गवर्नमेंट का पीएसडीपी है। तो ये टोटल 2102 अरब का है, ये जो अगले साल का ये लगा रहे हैं। इस साल जो एंड होने जा रहा है 84 अरब सिंध को कम दिए एनएफसी में, इससे पिछले साल 120 अरब कम दिए थे, पंजाब के तो कई 100 अरब कम दे दिए हैं केपीके के। लेकिन आपको पता है पंजाब में खामोश वजीर आला है, वो बोलते नहीं है, पर सिंध का वजीर आला बोलता है तो कहते हैं करप्शन की बात कर रहे हैं। और मैं आपको दूसरी बात जो एक और नाइंसाफी हो रही है और केपीके से भी हो रही है, बल्कि बलूचिस्तान से, जो कहते हैं ना सिंध ने कोई अपनी मोटरवे बनाई है, केपीके ने भी कोई नहीं बनाई, वो एक्सप्रेसवेज बनाई है, उनको मोटरवे पंजाब ने भी कोई नहीं बनवाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो आज की प्रेजेंटेशन में सामने आई, आपके गोशगुजार कर रहा हूं कि पूरे M3 बनी, M4 बनी, M5 बनी, M9 बनी, ये सारे गवर्नमेंट ने बनाए प्रोजेक्ट्स। आप जानते हैं M9 तो चले अपग्रेड हो गई, अब वो ऑपरेट हो रही है, वहां सब सरकार ने पैसा दिया पाकिस्तान की तरक्की के लिए। लेकिन बलूचिस्तान और सखर हैदराबाद मोटरवे, वो कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर बनाए। प्राइवेट सेक्टर तो तब बनाएगा ना जब वो 1000 रुपया टोल रखेगा हर गाड़ी का, और कब बनाता है? 10 साल में बनाता है। वहां सीपैक नजर नहीं आता, वहां सीपैक की फंडिंग नहीं है। ये P3A इनिशिएटिव्स हैं जो पीएसडीपी में दिखाए जा रहे हैं, जो बीओटी पे बनेंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखी हुई है सखर हैदराबाद मोटरवे, उसके बाद लिखी हुई है सियालकोट खारियां मोटरवे। पंजाब के पास भी पैसे नहीं है, पंजाब की मोटरवेज भी अब वो कह रहे हैं आप हर चीज चंदे पे बनाएं या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। क्वेटा कराची चमन मोटरवे, खारियां रावलपिंडी मोटरवे, ये वो कहते हैं सारे अब आप प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक प्राइवेट में बनाएं, हुकूमत के पास पैसा नहीं है। तो सवाल ये है कि सीपैक कॉरिडोर को आपने मुकम्मल करना था चाइनीज ग्रांट में, तो ये वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो मरकज जो काम कर रहा है उसमें मैं ये आखिरी बात करूंगा, 565 अरब रुपए का इस साल का फेडरल गवर्नमेंट का पीएसडीपी था, 38 वजारतें, इनकी तफसीलात में दे दूंगा, ये बजट डॉक्यूमेंट से दे रहा हूं। उसमें से इन्होंने 30 अप्रैल तक यूटिलाइज क्या किया है? कहते हैं ना सिंध गवर्नमेंट खर्च नहीं करती, अपनी कहानी भी बता दें, 373 अरब रुपया इन्होंने उसमें से स्पेंड किया है 565 में से, इनकी कैपेसिटी ये है। तो ये 900 अरब में से क्या खर्च करेंगे? 900 होंगे ही नहीं, ऐसे टीके लगते रहे तो हम तो सिर्फ चंदा ही मांगेंगे और अब चावल मिलेंगे चंदे में, पैसे नहीं मिलेंगे। थैंक यू सर।